اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی جناب۔ تو ہم یہ دوسرے سبجیکٹ کی طرف آ رہے ہیں، انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی طرف۔ ہاں، اس کا بھی کافی سارا کورس تو ہم کور کر چکے ہیں۔ ٹیکنیکل آسپیکٹس پہ تھے کہ پلاننگ اور مینجمنٹ کرتے کیسے ہیں، اس کی ایگزامپلز ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو۔ اور اس میں ہم نے اربن پلاننگ کی بھی مثال سمجھی، پلاننگ کی مثالیں بھی ہم نے سمجھی، اور پھر انوائرمنٹل پلاننگ کی مثال بھی ہم سمجھ چکے تھے۔ لیکن ابھی ان لیکچرز میں ہم اس کو ذرا یہ جو ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے اس کو ذرا ڈیٹیل سے کہ یہ جو پلان میکنگ جو ہے اس کو کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں، تو یہ ہم آنے والے لیکچرز میں کریں گے۔ اور اس کا یہ پہلا لیکچر ہے سیریز کا۔ اس میں کچھ تھوڑا سا پرانی باتیں یاد کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں انوائرمنٹل پلاننگ کا جو ڈیفینیشن ہے، جو بیسک کانسیپٹس ہیں، وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ اور آگے جانے سے پہلے ہم اسی پہلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو چیلنجز اور ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پلاننگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا، ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل پلانر اور مینیجرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مور دین 90% جو انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمز ہیں وہ پراپر پلاننگ اور مینجمنٹ سے ہم ان ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں 100% تمام جتنے ہمارے ایشوز ہیں دے کین بی ڈیلٹ پراپرلی بائی ڈوئنگ پراپر پلاننگ اینڈ مینجمنٹ۔ تو یہ ہم آگے اس کو کریں گے۔ تو ابھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں۔ ابھی جو یہ لیکچرز، اس کا جو آبجیکٹیو ہے بیسک، وہ ہے کہ ٹو لرن ہاؤ اے پلان ٹیکس پلیس، اٹس ڈیزائن اینڈ میجر تھیمز دیٹ ڈائریکٹ اٹس فارمولیشن۔ ہم نے یہ جو اوور آل ایک گول ہے، ہمارے آبجیکٹیو ہے ہمارے اس جو لیکچرز ہیں، اپ کمنگ لیکچرز جو ہمارے ہیں، ان کا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہاؤ اے پلان ٹیکس شیپ کس طرح بنتا ہے، اس کی کس طرح اس کا ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور وہ کون سے میجر تھیمز ہیں جو ایک پلان کی فارمولیشن میں ہمیں سامنے رکھنے چاہیے ہوتے ہیں۔ فالوئنگ کی کنسیپٹس ول آلسو بی ڈسکسڈ، دیز آر انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ اٹس امپورٹنس۔ یہ ہو بھی چکا ہے لیکن ساتھ ساتھ آتا بھی جائے گا، جو اگر کوئی ایگزامپلز ہم کریں گے تو ساتھ میں یہ ہم انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ اٹس امپورٹنس اٹ ول آلسو بی ڈسکس۔ پلاننگ ایز اے ڈیسیجن میکنگ ڈاکومنٹ، دس از ویری امپورٹنٹ، یہ بھی ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ اینڈ جو اصل چیز ہے دا ٹیکنیکل آسپیکٹس آف اے پلان، یہ جو پلان فارمولیشن ہے اور پلان کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، یہ چیزیں اس پہ ہماری ڈسکشن ہوگی۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم تھوڑا سا ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹل پلاننگ کی بات کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ ہم اس پہ کافی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کا ذہن ریفریش ہو جائے گا۔ Evolution of environmental planning. It was the recognition nearly 4 decades ago that wider environmental considerations need to be incorporated into plan making that contributed to the evolution of environmental planning. یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اٹس نیئرلی 4 decades۔ کیوں خود انوائرمنٹ کی بات بھی بہت پرانی نہیں ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں انوائرمنٹ کی بات بھی جو ہے وہ 20th سینچری کے مڈ میں 1950s کے بعد تھوڑی تھوڑی باتیں شروع ہوئیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک آدھ کتاب آ جاتی 1960 میں، پھر 70s میں ذرا کچھ زیادہ ڈسکشن اس پہ ہوئی، اور 80s پھر ایسا وہ آیا جب اس نے ایک پیس لکھ لو اور ایک انوائرمنٹل موومنٹ کے طور پر یہ سامنے۔ تو خود انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک نیا ہمارے پاس وہ ہے فیلڈ ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہی جو باتیں تھیں وہ انوائرمنٹل پلاننگ جو تھی وہ بھی اس کے بعد کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ پہلی جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ریکگنائز کیا کہ اب ہم جتنی بھی ہمیں پلان میکنگ اگر ہم نے کرنی ہے، جتنی بھی پلان میکنگ ہوگی، ہمیں اس میں انوائرمنٹل کنسیڈریشن کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا۔ یہ ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ لیٹ 20th سینچری تک، بلکہ اب بھی کسی حد تک وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں تو کسی حد تک نہیں بلکہ مکمل حد تک جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ نگلیکٹڈ ہوتا ہے۔ اور یوں سمجھیں کہ جیسے
جس وقت انوائرمنٹ کی باتیں شروع بھی ہوئی تھی 60-70s میں اور اس میں، تو اس وقت بھی جو انوائرمنٹ کی وہ بھی بڑی لمیٹڈ اسکوپ ہوتا تھا اس کا. مثال کے طور پر کوئی کسی پروجیکٹ کے لیے پلان کرنا ہوتا، کوئی ڈیم بنانا ہوتا، کوئی بہت بڑا روڈ بنتا، کوئی جو بھی چیز بنتی، اس میں آپ دیکھتے زیادہ سے زیادہ یہ دیکھ لیتے تھے کہ جو فارسٹ کور ہے یہ مطلب ڈیفارسٹیشن تو کہیں زیادہ نہیں انوالو، تو اگر ہے تو اس کو بچانا ہے، اور اگر نہیں پھر بھی نہیں بچا سکتے تو ہم نے کسی اور جگہ پلانٹیشن کر دینی ہے کسی جگہ پہ اس کے بدلے میں. تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا تھا کچھ اتنا زیادہ. یا واٹر باڈیز جو تھیں اس کی کنٹیمنیشن کا تھوڑا بہت ایک آسپیکٹ لے لیا جاتا تھا کہ اس ایکٹیویٹیز سے جو واٹر باڈیز ہیں یا ایئر کوالٹی ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوگی، تو ایک آدھا آسپیکٹ لیا جاتا تھا اور اس کو انوائرمنٹ کا نام اس طرح نہیں دیا جاتا تھا. 1980s کے بعد اس کو پھر آپ یوں سمجھیں کہ انوائرمنٹل پلاننگ کی طرف بات آئی. اور انوائرمنٹل پلاننگ کی بات آئی تو ایسے نہیں آئی کہ آپ نے دیکھیں دو چیزیں ہیں. اصل جو ٹارگٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے پلاننگ کا جو ہم پڑھتے ہیں، جو آپ کا یہ سبجیکٹ ہے انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے صرف انوائرمنٹ کے لیے بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو بھی پلاننگ کریں اس میں آپ نے انوائرمنٹ کو جو انوائرمنٹل کنسیڈریشنز ان کو انکارپوریٹ کرنا ہے. یہ کہہ رہا ہے. مطلب آپ نے روڈ بنانا، آپ یہ ایک تو یہ نا آپ بالکل پیورلی انوائرمنٹ کے حوالے سے، یعنی ہم نے بھئی پروٹیکٹڈ ایریاز بنانے ہیں، ہم نے یعنی انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم نے یہ فارسٹیشن کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ تو آپ ایک انوائرمنٹ کے آسپیکٹ پہ خاص طور پر کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہو تو وہ چیز آ رہی ہے. لیکن انوائرمنٹل پلاننگ کا مطلب یہ وہ والا نہیں ہے کہ آپ خاص اسپیسیفکلی کسی انوائرمنٹ کے لیے، بلکہ اس کا مطلب جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی پلاننگ ہو، اور خاص طور پر جو اس کا فوکس ہے، باقی سارے بھی اس میں آتے ہیں، لیکن جو اس کا فوکس ہوتا ہے خاص طور پر وہ ہے اپنا یہ جو ہماری جو اربن پلاننگ ہے نا، یعنی وہ جو سسٹینیبل اربن ڈیولپمنٹ کا آج کل ایک نیا سبجیکٹ بھی ہے اور بڑا ایریا بھی ہے، بلکہ جس میں لوگ ڈگریز لیتے ہیں، بی ایس وغیرہ بھی کرتے ہیں اور ایز اے اسپیشلائزیشن پوسٹ گریجویٹ ڈگریز بھی اس میں لیتے ہیں. وہ ہے ہی یہی اس میں کہ آپ نے، کیونکہ ہمارے جو اب آج کل کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں اس میں یعنی میجر جو پورشن حصہ ہے، رول جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کا یہ اربنائزیشن کے پروسیس کا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ جو اربن پلاننگ کرنی ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، انوائرمنٹل کنسیڈریشن کو انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آج کل کا یہ جو ہے ایک خاص بہت بڑا، اس وقت تو چھوٹا ٹاپک ہوتا تھا، بٹ ٹوڈے دیٹ ریکگنیشن ریمینز اے ٹاپ پرائرٹی اینڈ کنٹینیوز ٹو براڈن دا اسکوپ اینڈ پرپز آف انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ دی رول that environment plays as a decision criterion in the planning and development process. نہیں اب یہ ایک یعنی آج کل ہمارے اب یہ وہاں سے بات نکل گئی ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ شروع میں جب ہم بات کرتے تھے کہ ایک آدھ آسپیکٹ آپ لے لیتے تھے، اب انوائرمنٹل پلاننگ اتنا وہ ہو گیا ہے کہ اب تو یہ ایک یعنی کرائٹیریا ہو گیا ہے ڈیسیجن میکنگ کے لیے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انوائرمنٹل ایشوز ہیں، وہ اگر پلاننگ کے ذریعے ایک پروجیکٹ کی اگر آپ پلاننگ کریں اور اس میں انوائرمنٹل کنسنٹریشن کو انکارپوریٹ کریں اور وہ ایشو ریزالو ہوتے ہیں تو آپ یو کین گو اہیڈ ود دیٹ ویری پروجیکٹ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پلاننگ جتنی بھی اچھی ہم کر لیں، یہ جو ڈیمیج ہے انوائرمنٹ کو، یہ کسی طریقے سے ہم اس کو نہیں بچا پائیں گے، تو پھر اس وقت آپ کے پاس ڈیسیجن کا وہ ہوتا ہے یا آپ الٹرنیٹیوز کی طرف جاتے ہیں، بھئی کہ یہ فلاں پروجیکٹ نہیں ہے. الٹرنیٹیوز بھی پھر آپ کو ہم نے بتایا بھی کہ الٹرنیٹیوز بھی 2 3 4 5 قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سائٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں یا فلاں سٹی جو ہم آباد کر رہے ہیں یا فلاں جو ڈیم بنا رہے ہیں یہ اس جگہ پہ ہو، یا اگر دوسری جگہ پہ ہو جائے تو ہمارے ایشوز کچھ کم ہو جائیں گے. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچر آف پروجیکٹ جو ہے، آپ کہیں کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، یار یہ اس کے بجائے اگر ہم کول کی طرف چلے جائیں
نیوکلیئر انرجی کی طرف جائیں, کون سا والا سیف رہے گا ہمارے پاس, یہ تو بڑا پرابلم. تو وہ پھر یعنی آپ ڈیسیجن میکنگ کے لیے بھی آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے ایک آپ کو دوبارہ ہم نے ایک بریف دیا کہ وہ لیکچر پرانے آپ کے ذہن میں آ جائیں, انوائرمنٹل پلاننگ کی تھوڑی سی وہ ہسٹری اور اس کی ایولیوشن. اچھا, اب ایک جملے میں اوور آل گول آف انوائرمنٹل پلاننگ, وہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں وہ یہاں پر آپ کو اس میں آپ کو نظر آئیں گے. دا اوور رائڈنگ گول آف انوائرمنٹل پلاننگ انوالوز بیلنسنگ ہیومن نیڈس ود دا ڈائنامک پراپرٹیز دیٹ کنسٹیٹیوٹ دا انوائرمنٹ. What does it mean? It means that it involves balancing human needs with environmental quality. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم نے اپنی نیڈز بھی پورے کرنے ہیں, ہم نے ترقی بھی کرنی ہے, ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, سوشو اکنامک اپلفٹ بھی کرنی ہے, ہم نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے کیا کرنا ہے, یہ اس طریقے سے پوری کرنی ہے کہ ہم نے کنسیڈر کرنا ہے انوائرمنٹ کو بھی, انوائرمنٹ کی کوالٹی کو بھی ہم نے مینٹین رکھنا ہے کہ ڈیٹریٹ نہ ہو. اگر کوئی ڈیمیج کسی جگہ پہ بہت ہی, خاص کر ڈیولپنگ کنٹریز, پاکستان جیسے ممالک کی بات ہے, اب جہاں پر مطلب اٹ از باؤنڈ ٹو بی ڈن کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ ہونا ہے, اب یہ پروجیکٹ بھی ہونا ہے, اور تو پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ ڈیمیج جو ہے وہ کم سے کم, سمجھے. تو اب یہ بہت بڑا ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے, لیکن یہ بڑی ہی اگر آپ دیکھیں تو اس میں, کیونکہ ایک طرف ہیومن نیڈز اور انوائرمنٹ کو بیلنس رکھنا, کیونکہ ہیومن نیڈز جیسے ہم پڑھ چکے ہیں, آپ نے انوائرمنٹل سوشولوجی میں بھی دیکھا اور ویسے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی تمام جو لیونگز ہیں, جتنی بھی ضرورتیں ہیں, نیڈز ہیں, وہ ہم انوائرمنٹ سے لیتے ہیں, نیچر سے لیتے ہیں, نیچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا جی. اب اور وہ نیچر ہمیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اب آپ اس سے را مٹیریل بھی لے رہے ہیں, اور پھر اس سے آپ نے لیا, آپ نے چیزیں بھی بناتے ہیں, یہ آپ کی, اب اس میں کچھ آپ کی ضرورتیں ہیں, کچھ کیا چیزیں ہیں, کچھ کیا چیزیں ہیں. اب ان ضرورتوں کو پورا کرنے, اب جتنی آپ کی ضرورتیں زیادہ ہوں گی, اتنا آپ نے زیادہ نیچر سے چیزیں لے رہے ہوں گے. تو جب نیچر سے آپ چیز لے رہے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ نیچر کو یا انوائرمنٹ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایک ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ کیرینگ کیپیسٹی ہوتی ہے, کہاں تک انوائرمنٹ خود اپنے آپ کو ریجنریٹ کرتا ہے, اور وہ جو ریسورسز ہوتے ہیں دوبارہ اس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنی جگہ پہ پڑھ چکے ہیں, وہ ایک بڑی آگے پھر بڑی بات ہے. اس میں پھر آپ پلاننگ میں پھر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کون سی نیڈز ہے, آپ اس کو کس کی جگہ کیسے پورے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ہم اگر اپنے وہ نادرن ایریاز میں چلے جائیں جہاں پر گیس وغیرہ نہیں ہے, تو وہاں پر آپ کے پاس فیول کے لیے تو آپ کے پاس وہاں پر فارسٹ ہی موجود ہے نا. لیکن اب اگر فارسٹ پہ برڈن زیادہ ہو جائے گا تو ڈیفارسٹیشن اور بڑا ہے. کچھ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ ایک یعنی 200 فیملیز کا گاؤں جو ہوتا ہے نا, وہاں پر سالانہ اپ ٹو 400-500 ٹریز جو ہیں وہ کٹتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے مطلب اس کو پھر اگر ہماری ریلائنس اپنی نیڈ اگر ہم اسی جگہ, تو پھر اس کے لیے پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو رکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے پوری کرنا ہے تاکہ یہ جو انوائرمنٹل آسپیکٹ ہے جس کو ڈیمیج ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس کم سے کم آئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اور گول. اب آپ جب بھی پلاننگ کریں گے, اب آگے ہم پڑھیں گے, ابھی اس سے اگلا جو ہم دیکھیں گے وہ چیلنجز ہیں, وہ بھی ہمارے ذہن میں ہوں. ایک یہ گول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, بالکل. ایک تو انوائرمنٹل پلاننگ کی یعنی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں, اور یہ اوور آل گول یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور اگلے جو چیلنجز اور ایشوز ہوں وہ ہمارے ذہن میں ہوں گے. تو تب جا کر جب ہم آگے پلاننگ کریں گے, انوائرمنٹل پلاننگ کریں گے جس وقت, تو یہ چیزیں جب ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہم اچھی پلان کر سکیں ہوں گے کہ ہم نے ان ایشوز اور چیلنجز کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پر یہاں تک کافی ہے. اب ہم اگلے لیکچر میں آتے ہیں, چیلنجز اور ایشوز کو دیکھتے ہیں جی.